El Dorado. آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ایسی کئی رازوں اور مسٹریز سے بھری ہوئی ہے جنہیں جاننے کے بعد انسانی ذہن حیران رہ جاتا ہے۔ ماڈرن سائنس ہوا آج آسمان چھو رہا ہے، لیکن آج بھی ہماری زمین کے کئی ایسے راز ہیں جسے سلجھانا ناممکن نظر آتا ہے۔ انہی مسٹریز میں تاریخ کے کچھ گمشدہ شہر ہیں جو آج ایک قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہماری ریکارڈ ہسٹری سے پہلے زمین کے الگ الگ حصوں میں قدیم طلسماتی شہر ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن آج ہم ان شہروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایسے ہی ایک گمشدہ شہر لاسٹ سٹی آف گولڈ یعنی ایل ڈوراڈو ہے۔ ایل ڈوراڈو ایک اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ایسا مقام ہے جہاں دھن، دولت اور سونے کی بھرمار ہو۔ ایل ڈوراڈو کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے اور وسیع جنگل ایمیزون رین فارسٹ سے ہے جو ساؤتھ امریکہ کے 10 بڑے ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے اس سنسان اور خوفناک جنگل میں قدیم دور میں بے شمار شہر اور تہذیبوں نے جنم لیا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 سال قبل ایمیزون کے کولمبیا اور پیرو کے علاقے میں ریڈ انڈینز اور موئسکا نامی قبیلے آباد تھے، اور کولمبیا کے ایک بڑے علاقے میں بھی موئسکا قبیلے کا قبضہ تھا۔ آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کے مطابق ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر کے معاملے میں یہ قبیلہ مایان ایسٹک اور انکا تہذیب کے برابر تھی۔ ان ریڈ انڈینز کے دیو ملائی کہانیوں اور لوک کتھاؤں کے مطابق ہزاروں برس قبل زمین پر نہ جانور تھے نہ انسان۔ تب چاند دیوی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زمین پر گرا اور جھیل کوٹا ملائی وجود میں آئی۔ یہ مقدس جھیل مانی جاتی تھی۔ ریڈ انڈینز اس جھیل کو قدرت کا تحفہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھیل کی تہہ میں ایک دیوی اژدہے کی صورت میں سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس جھیل کے ساکن پانی کو چھوتا ہے وہ اس دیوی کی نیند میں خلل ڈال کر اسے جگا دیتا ہے اور پھر زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ اس دیوی کے قہر سے بچنے کے لیے ہر سال اس قبیلے کا بادشاہ اس دیوی کے لیے نذرانے چڑھاتا تھا۔ اس رسم میں قبیلے کے ایک شخص کو ننگا کر کے اس کے پورے جسم پر سونے کے پاؤڈر کو ملا جاتا۔ اس شخص کو عطر اور تیل میں نہلایا جاتا اور جسم پر سونے کے زیورات اس قدر ہوتے تھے کہ وہ سونے کا ایک جیتا جاگتا انسان نظر آتا تھا۔ پھر ڈھیر سارے قیمتی زیورات اور سونے سے بھری ایک بیڑے پر اس شخص کو سوار کیا جاتا اور اس بیڑے کو جھیل کے بیچوں بیچ بھیجا جاتا۔ اس درمیان قبیلے کے تمام لوگ اس جھیل کے چاروں طرف جمع ہو جاتے اور جھیل کے کنارے کچھ لکڑیاں جلاتے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر کم آئے۔ پھر سونے کے دھول سے لپٹا وہ شخص جھیل کے بیچ جا کر اس جھیل میں اترتا اور اس میں گھٹنوں تک ڈوب جاتا۔ یہ شخص سونے کے ان زیورات اور سامان کو جھیل میں ڈال دے اور خود بھی پانی میں ڈبکی لگاتا تھا۔ اسی طرح قبیلے کے دوسرے لوگ بھی اپنے زیورات اور سونے اس جھیل میں ڈال لیا کرتے۔ اس رسم سے واپس لوٹنے والا شخص دیوتاؤں کا چہیتا اور شہر کا بادشاہ بنتا۔ اس سونے میں نہانے والے شخص کو جس کو لوگ ایل ڈوراڈو کہتے تھے، بعد میں ان کا یہ شہر ہی ایل ڈوراڈو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لوک داستانوں کے مطابق یہ پورا شہر ہی سونے کا بنا ہوا تھا، جہاں کی عمارتیں، مکانات، مندر اور راستے سب سونے کے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ سونا ایک مقدس اور آسمانی منرل ہے۔ وہ اس سونے سے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور مندر بھی بنواتے تھے۔ جب سورج کی روشنی اس شہر پر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ موئسکا لوگ گولڈ کا استعمال اس طرح سے کرتے تھے جیسے آج ہم لوہے یا تانبے کا استعمال کرتے ہیں۔ موئسکا لوگوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا تھا، اس بارے میں آج ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایل ڈوراڈو کا پہلا سراغ مینیوسکرپٹ 512 نامی تحریر میں ملتا ہے۔ اس مینیوسکرپٹ کو پرتگیز ایکسپلورر بائنڈی ریٹیز نے لکھا تھا، جو ایمیزون کے جنگلوں میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اس پر اسرار مینیوسکرپٹ میں اس شہر کے متعلق ساری جانکاری تفصیل سے موجود تھی۔
لیکن اس مینیوسکرپٹ میں اس گمشدہ شہر کا لوکیشن نہیں لکھا تھا۔ یہ مینیوسکرپٹ آج بھی برازیل کے نیشنل لائبریری میں رکھا ہے، لیکن عام لوگوں کو اسے دیکھنے کی ایکسس نہیں ہے۔ 17ویں صدی میں جب پہلی بار ٹریولر اور ایکسپلورر کو جب مینیوسکرپٹ ملا تو وہ اس سے بہت انسپائر ہوئے اور ان کے اندر یہ تجسس جاگی کہ اس شہر تک کیسے پہنچا جائے۔ اس طرح کے دولت مند تہذیب اور شہر کی کہانیوں نے لوگوں کے من میں اسے کھوجنے کی خواہش کے ساتھ لالچ بھی پیدا کیا، اور ہزاروں ٹریولر اور اسپینش ایکسپلورر ہر دور میں ساؤتھ امریکہ اور ایمیزون جنگل میں آتے رہے تاکہ اس سونے کے شہر کا کوئی سراغ مل سکے۔ سب سے پہلے فروری سال 1541 میں ایک اسپینش ایکسپلورر گونزالو پیزیرو اینڈ ڈوریڈو کی کھوج میں نکلا تھا، جس کے ساتھ 220 ہسپانوی سپاہی اور 400 مقامی باشندے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اس خطرناک جنگل میں بھوک، بیماری اور جانوروں کے حملے کی وجہ سے مر گئے، لہٰذا پیزیرو اپنی اس تلاش میں ناکام رہا۔ 16ویں صدی میں سر والٹر نے دوبارہ اس شہر کو کھوجنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی دونوں بار ناکام رہے اور اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ اسپینش فوج جب بھی اس شہر کو گھومتی ہوئی کولمبیا کے علاقے میں آئی تو آخر کار انہیں سال 1545 میں گویٹا ویٹا لیک مل گیا۔ انہوں نے اس جھیل کے تمام پانی کو اندرونی راستے کے ذریعے باہر نکالا اور 3 مہینے کی کڑی محنت کے بعد اتنا سونا ملا جس کی قیمت اس وقت 80 لاکھ روپے تھی۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ نہ صرف ایل ڈوریڈو کی کہانیاں سچی تھی، بلکہ سونے کی کھوج نے اس بات کو صاف کر دیا کہ اگر ان لوگوں نے اتنا سونا یوں ہی بیکار سمجھ کر جھیل میں پھینک دیا تھا تو اصلیت میں ان کے پاس کتنا زیادہ سونا ہوگا۔ 19ویں صدی کے دوران ایک برٹش آرکیولوجسٹ پرسی فوسٹ نے ایمیزون جنگل میں سونے کے شہر کو تلاش کرنے کا کام شروع کیا، جس کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ 8 بار اس جنگل کے سروے پر گیا تھا، جہاں پرسی نے تقریباً 18 مہینے کا لمبا سفر کیا اور ایسے عجیب و غریب جانوروں اور حیوانوں کا سامنا کیا جن سے بچ پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب پرسی 18ویں بار سال 1925 میں اس جنگل میں سونے کے شہر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آیا۔ پرسی کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا اور اس کا دوست بھی شامل تھا۔ پرسی نے اس آخری سفر کے دوران اپنی بیوی کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ وہ منزل سے بے حد قریب ہے۔ فوسٹ نے یہ بھی لکھا، اگر اس سفر سے میں واپس نہ آؤں تو میری تلاش میں کوئی بھی ریسکیو آپریشن نہ بھیجا جائے۔ پرسی اور اس کے ساتھی کہاں غائب ہو گئے، اس کی جانکاری سالوں بعد بھی نہ ہو سکی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پرسی اور ان کے ساتھیوں کو سونے کا وہ شہر مل گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی پرانی زندگی میں نہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ ایل ڈوریڈو کی تاریخ ایسے کئی قصوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے اس شہر کو کھوجنے کے لیے سفر کو شروع کیا، مگر یا تو وہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے یا ان کا یہ سفر ایک ان سلجھی مٹھی بن کر رہ گیا۔ اگر اسلام کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں بھی ایل ڈوریڈو جیسے ایک شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق طوفان نوح کے بعد ہود نبی کے زمانے میں زادہ ماد نامی ایک شخص آباد کیا گیا تھا، جسے ارم یا ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو بنانے والا شداد ابن شداد نامی ایک بادشاہ تھا جو زمین پر ایک جنت بنانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے لاکھوں مزدوروں اور بے شمار کاریگروں کے ذریعے یہ شہر بنوایا، جس میں سونے چاندی کے مکانات، یاقوت اور جواہرات کے ستون اور عمارتیں بنائی گئی، شراب، دودھ اور شہد کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس شہر میں دنیا بھر کے آرام و آرائش اور عیاشیوں کی چیزیں موجود تھیں۔ شہر کے راستے اور دیوار تاریک راتوں میں بھی چمکتے تھے۔ اس نایاب شہر کو بنوانے میں 300 سالوں کا وقت لگا۔ ارم کے اس جنت کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شداد خود کو خدا ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ جنت نما شہر بن کر تیار ہو گیا اور شداد اپنے سپاہیوں اور لشکر کے ساتھ اس شہر میں جیسے ہی داخل ہوا، اس سے قبل ہی اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر یہ شہر بھی تباہ ہو گیا اور اس کی سلطنت بھی مسمار کر دی گئی، لہٰذا شداد اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے صحراؤں میں کبھی کبھی رات کے وقت اس شہر کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن کلابہ ایک دفعہ عدن کے اسی علاقے سے گزرے۔ سفر کے دوران آپ کا اونٹ کہیں بھاگ نکلا،
لہٰذا اسے تلاش کرتے کرتے آپ راستہ بھٹک گئے اور وہاں آپ نے سونے کے ایک چمکدار شہر کو دیکھا جس کی دیواریں اور میناروں کو دیکھ کر آنکھیں چندیا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ پھر آپ اٹھ کر اس شہر کے اندر داخل ہوئے جہاں نہریں اور درختیں تھیں اور ایسے ایسے سامان تھے جسے انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی انسان نہ تھا اور پورا شہر ویران تھا۔ حضرت عبداللہ نے وہاں پڑے سونے چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور وہاں سے سیدھے دمشق چلے گئے جہاں انہوں نے امیر معاویہ کو یہ واقعہ سنایا۔ لہٰذا صحابہ اکرام نے اس شہر کی تصدیق کی کہ واقعی یہ وہی شہر ہے جسے شداد نے بنایا، لیکن اللہ نے اسے انسانوں کی آنکھ سے چھپا لیا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایل ڈوراڈو کا یہ گمشدہ شہر وہی شہر ہے جسے شداد نے قائم کیا تھا، کیونکہ ایل ڈوراڈو شہر کی تمام حیثیت شداد کی جنت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ علماء اس منطق کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ نے جس شداد کی جنت کو دیکھا تھا وہ عرب کے جنوبی علاقے عدن میں تھا، لیکن ایل ڈوراڈو امریکہ کے جنوبی علاقے کے سنسان جنگلات کے بیچ موجود ہونے کا گمان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں لوگوں نے سونے کے ایسے قیمتی شہر تعمیر کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس پراسرار شہر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن کلابی جیسے صحابی رسول بھی شامل تھے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Meow.